لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کا کتاب الایمان، اس کا پہلا باب الایمان کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ ایمان کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دیگر محدثین والا موقف اختیار کیا ہے کہ ایمان یہ تین چیزوں کے مرکب کا نام ہے: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح، اور ساتھ یہ بھی وضاحت فرمائی تھی کہ ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 8 آیات کا حوالہ دیا جس سے یہ ثابت کیا کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ اب احادیث اور آثار سے بھی یہ بات ثابت کریں گے کہ عمل ایمان کے اندر داخل ہے اور ایمان کے اندر کمی بیشی بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کس سے ناراضگی رکھنا یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ناراضگی یہ ایمان میں سے ہے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے متن میں لانے کے بجائے یہ الگ سے انہوں نے ترجمۃ الباب کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر 2 صحابہ سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ دونوں سے یہ روایت ثابت ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد کی حدیث نمبر 4681 ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے ناراضگی کی، وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو کچھ دیا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اگر نہیں دیا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، تو ایسے آدمی نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4599، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بہترین عمدہ ترین عمل یہ ہے کہ کسی سے محبت وہ بھی اللہ کے لیے اور کسی سے ناراضگی وہ بھی اللہ کے لیے رکھی جائے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے ناراضگی رکھنا یہ ایمان میں سے ہے، اور یہ محبت اور بغض جو ہے یہ عمل ہے، یہ صرف ایک زبانی دعویٰ تو نہیں ہوتا بلکہ عملی طور پر کوئی اظہار ہوتا ہے کسی سے محبت کا۔ تو ثابت ہوا کہ کسی سے محبت کی جائے یا کسی کے ساتھ بغض رکھا جائے یہ عمل ہے، اور ان کو ایمان کے اندر شامل کیا گیا ہے، تو گویا کہ اعمال جو ہے یہ عمل میں شامل ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ہر ایک سے محبت کا درجہ ایک نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ محبت بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ متوسط، کسی کے ساتھ ادنا۔ تو جب محبت جو ہے یہ ایمان میں سے ہے اور محبت کے اندر درجہ بندی ہے، تو ثابت ہوا کہ ایمان کے اندر بھی درجہ بندی ہے۔ تمام کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، جتنی اللہ اس کے رسول سے محبت بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی اتنا ایمان اس کا زیادہ اعلیٰ ہوگا، جتنی اس کے اندر کمی آتی جائے گی اتنی ایمان کے اندر بھی کمی آتی جائے گی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جو دلیل دی ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی، فرماتے ہیں وَكَاتَبَ عمر بن عبدالعزیز إِلَىٰ عدی بن عدی، خط لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی بن عدی رحمہ اللہ کی طرف۔ خط کے اندر کیا تھا کہ اِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا، بے شک ایمان میں سے ہے فرائض، شرائع، حدود اور سنن، یہ تمام کے تمام ایمان میں سے ہیں۔ فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، جس نے ان تمام چیزوں کو مکمل کیا اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ فرائض،
شرائع، حدود، سنن، یہ سب ایمان میں سے ہیں۔ جس نے ان کو مکمل کیا، استکمل الایمان، اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ ومن لم یستکملھا، اور جس نے ان کو مکمل نہ کیا، لم یستکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل نہ کیا۔ پھر فرمایا انہوں نے فإن عش فسأبینھا لکم حتی تعملوا بھا، اگر میں زندہ رہا تو میں ان تمام چیزوں کی وضاحت کروں گا تمہارے لیے، یہاں تک کہ تم ان پر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ اگر میں زندہ رہا، تمام شرائع، تمام فرائض، شرائع، حدود و سنن، ان کی میں اچھی طرح وضاحت کر دوں گا، اور ایسی کسی قسم کا خفا نہ رہے، اور تمہارے لیے عمل کرنا بالکل آسان ہو جائے۔ وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيص، اگر میں فوت ہو گیا، ان چیزوں کی وضاحت کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، تو تمہارے اندر رہنے کے مجھے بھی زیادہ حرص نہیں ہے، میں اپنے خالق اور مالک کے پاس جانے پسند کرتا ہوں۔ اگر اس نے موت دے دی، مجھے موت بھی بڑی پسند ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا خط کا ایک اقتباس امام بخاری نے بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ 5ویں خلیفہ راشد کے نام سے ان کو موسوم کیا جاتا ہے اور معروف ہے۔ عدل و انصاف کے اندر یہ ایک تمثیل بن گئے تھے، اور احادیث کو سرکاری سطح پر مرتب اور مدون کرنے کا سب سے پہلے کام انہوں نے کیا تھا۔ 61 ہجری کے اندر ان کی ولادت و سعادت ہے، اور 101 کے اندر ان کی وفات ہے۔ انہوں نے خط لکھا تھا عدی بن امیرہ الکندی کی طرف، جو کہ تابعی ہیں اور صحابہ کی اولاد میں سے ہیں۔ انتہائی نیک اور صالح تھے، اور بہت سکہ تھے، اور ایک قابل تمثیل آدمی تھے۔ 120 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عامل اور گورنر بنایا تھا جزیرہ پر۔ چنانچہ جب جزیرہ کا ان کو گورنر بنایا، تو بعد میں خط کے ذریعے ان کو ہدایات بھیجی تھی۔ ان ہدایات میں سے یہ بھی تھی۔ یہ متصل سند کے ساتھ یہ جو اثر ہے، امام احمد بن حنبل کتاب الایمان اس کے حدیث نمبر 135 میں لائے ہیں، اور اسی طرح ابو بکر بن ابی شیبہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر وہ بھی اس اثر کو لائے ہیں۔ مصنفہ ابن ابی شیبہ کی جلد 10 صفحہ 318 ہے۔ اس کے اندر ایک تو یہ ثابت ہوا کہ ایمان کے فرائض، شرائع، حدود و سنن ہیں۔ فرائض فریضۃن کی جمع مفروضہ کے معنی میں جو چیز فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام کے تمام فرائض۔ شرائع سے مراد شریعت کے بنیادی عقائد والی باتیں، اللہ پر توحید، رسالت، آخرت، یہ تمام عقائد والی باتیں یہ شرائع میں ہیں۔ حدود جرائم کو روکنے کے لیے جو حدیں ہیں مقرر، زنا کی حد، چوری کی حد، اس طرح باقی حدود ہیں، یہ حدود مراد ہیں۔ سنن، یہ سنتن کی جمع طریقہ، سنن کے اندر یا تو یہ فرائض اور حدود وغیرہ یہی تمام آتی ہیں، یعنی پہلے خاص بول کر بعد میں عام مراد ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فرائض کے مقابلہ میں ہو۔ فرائض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لازم ہے، اور اس کے مقابلے میں سنن آئی کہ جن کا کرنا بہتر، افضل، اولا ضرور ہے، لیکن فرض نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے فرمان سے یہ ثابت ہوا کہ یہ فرائض، شرائع، حدود، سنن، یہ تمام کے تمام ایمان میں سے ہے۔ جس نے ان کو مکمل کیا، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یقینی طور پر یہ تمام کے تمام اعمال ہیں۔ فرائض کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عمل ہے۔ اسی طرح حدود، یہ فلاں جرم کی حد ہے، فلاں کی حد، یہ بھی عمل ہے۔ سنن جو ہے یہ بھی اعمال ہیں، اور ان کی تکمیل پر ایمان کی تکمیل بیان کی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جو عمل ہے یہ ایمان کے اندر شامل ہے، عمل کو ایمان سے خارج الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ یہ فرائض، شرائع، حدود و سنن، جس نے ان کو مکمل کر لیا اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ جس نے ان کے اندر نقص، کمی رکھی، اس کے ایمان کے اندر نقص ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ فمن استکمل، جس نے ان کو مکمل کر لیا، استکمل الایمان، اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ ایمان کے اندر کمی ہوگی، ان کے مکمل کرنے سے مکمل ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا ومن لم یستکملھا،
جس نے ان چیزوں کو مکمل نہیں کیا لم یستکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل نہیں، جب وہ مکمل نہیں تو اس کے اندر نقص اور کمی آئے گی۔ تو گویا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو خلیفہ راشد کے نام سے مشہور و معروف ہیں، جو دین کا بہت زیادہ کام کرنے والے، عدل و انصاف کے اندر مشہور و معروف اور ایک مثالی انسان تھے، ان کا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی تھا۔ آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول بھی بیان فرمایا، اگرچہ گزشتہ آیات کے اندر بھی یہ چیز واضح کر دی تھی کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن پیچھے والی آیات کے اندر صریح واضح لفظ تھے۔ اب اشارتاً جو لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آیا ہے اس کا بھی تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، سوال کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا الہی کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کر لیتے ہیں؟ یقین تو تھا لیکن مزید اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مشاہداتی طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ یا یہ کیف تحیی الموتیٰ کے اندر یہ کیف استفہام کے لیے نہیں بلکہ تعجب کے لیے ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتی ہیں، یہ بڑی تعجب والی بات ہے۔ روح نکل گئی، آنکھیں دیکھنا بند ہو گئی، کان سننا بند ہو گئے، چلنا پھرنا ختم ہو گیا، سب نظام ختم ہو گیا، پھر آپ زندہ کر لیں گے؟ یہ بڑی تعجب والی بات ہے، یا اللہ تو ایسے بھی کر لیتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس تعجب کو ختم کرنے کے لیے، عین یقین دلانے کے لیے اللہ نے عملی طور پر ان کو کر کے دکھلایا۔ بات یہ تھی کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تاکہ میرا دل اور مطمئن ہو جائے۔ ایمان کے لیے یہاں اطمینان کا لفظ بولا گیا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ میرا دل اور مطمئن ہو جائے، یہ شک اور تردد کے لیے نہیں تھا بلکہ یقین کے معنی میں تھا۔ اصل کے اندر تھوڑی سی اس کی تفصیل پیچھے ہے، اسے اگر لی جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی وضاحت ہوگی کہ یہ امام صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اصل کے اندر وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي سے یہ تفسیر کرنا چاہتے ہیں جو حضرت سعید بن جبیر نے اور امام مجاہد نے تفسیر کی ہے۔ یہ تفسیر امام ابن جریر نے تفسیر جریر جلد 3 صفحہ 50 پر صحیح سند کے ساتھ کی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیطمئن قلبی کا معنی کرتے ہیں یزداد یقینی، لیطمئن قلبی کا معنی یزداد یقینی کہ میرا یقین اور زیادہ ہو جائے، گویا کہ یہ اطمینان یقین کے معنی میں ہے۔ اور امام مجاہد نے جو اس آیت کی تفسیر کی ہے وہ فرماتے لِأَزْدَادَ ایمانًا إِلَىٰ ایمانی، تاکہ میرے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان اور زیادہ ہو جائے۔ پہلے بھی مجھے ایمان ہے، پہلے بھی یقین ہے، لیکن میرا ایمان کچھ اور زیادہ ہو جائے۔ یہاں لِأَزْدَادَ ایمانًا إِلَىٰ ایمان کے معنی میں یہ کی ہے۔ اب یہ 2 عظیم مفسر انہوں نے لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کا جو معنی کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے اندر بڑھوتی اور اضافہ کا ہونا۔ چنانچہ یقین مختلف درجوں کا ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ علم الیقین تو مجھے پہلے بھی ہے لیکن میں عین الیقین کے ساتھ حق الیقین تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یقین کے 3 درجے ہیں، ایک ہے علم الیقین، علم کے ساتھ کسی چیز کا یقین ہو جانا، دوسرا اس کے بعد درجہ عین الیقین، آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز کا یقین ہو جانا، تیسرا ہوتا ہے حق الیقین، کسی چیز کو مشاہداتی طور پر، عملی اور پریکٹیکل طور پر دیکھ کر اس کا یقین ہو جانا۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے پاس میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو سائز میں تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن پوری کی پوری سیرت اس کے اندر بچوں کے لیے سوالن جواباً وہ لکھی ہے، اور یہ واقعی ہے بھی ہے، سیرت مصطفیٰ کے نام سے ابھی پرنٹ ہوئی ہے۔ میں نے اس کی آپ کو خبر دی تو میرے خبر دینے پر سامعین کو یقین ہوگا کہ میں نے یہ بات سچ کہی ہے، تو اب آپ کو یقین آ گیا کہ واقعی میں نے ایک کتاب چھوٹی سی بچوں کے لیے سوالن جواباً لکھی ہے جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ۔ پھر میں وہ کتاب آپ کو دکھلا دیتا ہوں۔ جب آپ نے آنکھوں سے کتاب کو دور سے دیکھ لیا تو پہلے جو یقین تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے تھا علم الیقین، میرے بتلانے سے یقین آیا ہے، پھر عین الیقین، آنکھ سے دیکھنے سے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ کتاب ہے، ایسا اس کا ٹائٹل ہے، یہ اس کا سائز ہے، کتنی اس کی موٹائی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی۔ لیکن ایک درجہ اور بھی ہے، وہ میں کتاب آپ کو بھیج دیتا ہوں،
یا آپ خرید لیتے ہیں، اب آپ کو کتاب کو کھولا، دیکھا، آگے اوپر آگے پیچھے سے پڑھا، اب آپ کا یقین اور بڑھ گیا ہے، یہ تیسرے درجے کو کہیں گے حق الیقین۔ اب یقیناً ایک پہلا تھا زبانی بتلانے سے، اس کے بعد اس کتاب کو آنکھ سے دیکھنا، وہ پہلے سے بھی زیادہ درجہ ہے۔ تیسرا پریکٹیکل طور پر آپ نے خود اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو پڑھا، یہ تیسرا درجہ اور زیادہ ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ یقین کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کا بھی معنی یہی تھا کہ میرا دل کے اندر یقین اور بڑھ جائے، اور یہاں یقین ایمان کو یقین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یقین کے درجے مختلف ہوتے ہیں، تو ایمان کے درجے بھی مختلف ہوں گے۔ ایمان ایک جیسا نہیں کہ یہ جامد چیز ہو جس کے اندر کمی بیشی نہ ہو، بلکہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی اسود بن ہلال کو فرمایا تھا، اجلس بنا نؤمن ساعتاً، میرے ساتھ بیٹھیے، ہم کچھ دیر کے لیے ایمان لائیں۔ حالانکہ ایماندار تو پہلے تھے ہی، مطلب ایمان کو تازہ کریں، ایمان کا اندر اضافہ کریں۔ ہم میرے ساتھ بیٹھیے، ہم ایمان یقین کی باتیں کریں، کتاب و سنت کی باتیں کریں، جس سے ایمان کو تازگی پہنچے، ایمان اور بڑھ جائے۔ یہاں معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجلس معنا، اجلس بنا نؤمن وساعتاً، یہ ان کا اثر مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 10 صفحہ 300 پر ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ دین کی، اسلام کی، قرآن کی، سنت کی باتیں کرنے سے ایمان کا اندر اضافہ ہوتا ہے، ایمان کا اندر تازگی آتی ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ بیٹھیے کچھ دیر کے لیے تاکہ ہم ایمان لائیں، یعنی ایمان کا اندر اضافہ کر لیں۔ آگے قول جو امام بخاری لائے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں الیقین الایمان کلو، یقین جو ہے یہ تمام کا تمام کل ایمان ہے، یقین جو ہے یہ پورا کا پورا ایمان ہے۔ تو یہاں یقین کو ایمان کہا، یہ ان کا قول شعب الایمان للبہقی جلد 7 صفحہ 123 پر ہے۔ اس کے اندر اہم بات جو ہے وہ کہ کلو ہو، کل کی آگے اضافت کی ہے، اور گرامر کے اعتبار سے لفظ کل کی اضافت اجزاء والی چیز کی طرف ہوتی ہے۔ کل کی اضافت جو اس چیز کی طرف ہوتی ہے جس کے اندر اجزاء ہوں۔ کلو ہو آگے ایمان کی طرف اضافت کی گئی ہے، ہو ضمیر ایمان کی طرف ہے، تو ثابت ہوا کہ ایمان کا اندر جز ہیں۔ ایمان کوئی جامد چیز نہیں ہے بلکہ یہ مرکب ہے۔ ایمان جو ہے یہ مرکب چیز ہے، اس کے اندر اقرار بھی، تصدیق بھی اور عمل بھی، تمام چیزیں مل کر یہ بنی ہیں۔ یہ اسی کی وضاحت یہ المطالب العالیہ اس کے حدیث نمبر 2905، اگر وہ اس کو سامنے رکھا جائے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے وہ یہ آدھا ایمان ہے، والیقین الایمان کلو، اور یقین جو ہے یہ تو پورا کا پورا ایمان ہے۔ اب دیکھیے اس اثر سے پوری وضاحت ہوگی کہ فرمایا کہ الصبر نصف الایمان، مشکلات پر صبر کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہے، صبر سے آدھا ایمان کہا ہے، کل ایمان نہیں۔ لیکن یقین کے بارے میں کہا والیقین الایمان کلو، یقین تو پورا کا پورا ایمان ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کا ایمان ہاف ہوتا ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہوتا ہے، کسی کا وہ آخری درجے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اثر لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، کہ نہیں پہنچ سکتا بندہ تقوی کی حقیقت کو، تقوی کی حقیقت کو آدمی نہیں پا سکتا، حتی یدع یہاں تک چھوڑ دے، ما حاک فی الصدر جو سینے میں، جو دل میں کھٹکے، کہ تقوی یہاں تقوی سے مراد ایمان ہے۔ تقوی کو، ایمان کو آدمی نہیں پا سکتا جب تک کہ دل کے اندر جن چیز کا خدشہ اور کھٹکا بھی پیدا ہوتا ہے ان کو بھی چھوڑ نہ دے۔ ثابت ہوا کہ تقوی، ایمان کو یہاں تقوی کہا گیا ہے، اور تقوی کے درجے مختلف ہوتے ہیں، تقوی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مثلا ایک تقوی کا درجہ تو یہ ہے کہ انسان شرک اور کفر سے بچے، ایک تقوی کا یہ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بدعات اور رسومات سے بچے، یہ بھی تقوی کا درجہ ہے۔ تیسرا تقوی کا درجہ کہ تمام کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے بچے۔ چوتھا تقوی کا درجہ کہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچے۔
پانچواں یہ کہ مروت کے خلاف جو کام ہے، سنجیدہ لوگوں کو مناسب نہیں ہے، ان سے بھی بچے۔ اور چھٹا یہ بھی ہے کہ مشتبہات سے بچے، شکوک و شبہات والی چیزوں سے بھی بچے۔ اب یہ دیکھیے تقوی کے درجے ہیں، تو ایمان کو تقوی کہا گیا اور تقوی کے درجے ہیں۔ جب تقوی کے درجے ہیں تو ایمان کے بھی درجے ہیں، کسی کا ایمان اعلیٰ درجے کا، کسی کا ادنا، کسی کا متوسط۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2553 میں ہے، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 17999 میں بھی ہے۔ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ لا یکون الرجل من المتقین، آدمی اس وقت تک متقین لوگوں میں سے، تقوی والے لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا، حتی یادا مالا باس بہی، یہاں تک چھوڑ دے ان چیزوں کو جو غیر مفید ہیں، جو غیر متعلقہ چیزوں کو چھوڑ دے، حذرا لما بہ الباس، ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسی چیزوں کے اندر واقع نہ ہو جائے جس کے اندر کوئی حرج ہے، فی نفس ان کے اندر کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ حرج تک پہنچا دینے والی ہے، تو جو کسی حرج اور نقصان تک پہنچانے والی چیزیں انسان ان کو بھی چھوڑ دے، یعنی غلطی والا جو راستہ ہے یا دروازہ اس کی طرف بھی نہ جائے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ ایمان کے مختلف درجات ہیں، اور اسی طرح اعمال جو ہیں یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد امام مجاہد کا قول بیان کرتے ہیں کہ شرع لکم، سورہ شورا کی آیت نمبر 13، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے وہ پوری آیت ہم سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں امام بخاری کا استدلال کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوحا، مشروع قرار دیا ہے تمہارے لیے دین میں سے وہ جس چیز کا ہم نے حکم نوح علیہ السلام کو کیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور اس چیز کے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھی کی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ جن کا ہم نے حکم سیدنا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا تھا۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اس کے اندر فرقہ بندی مت کرنا۔ اب اس سے امام بخاری وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو دین تھا اسی کو اپنانے، اسی کو مضبوطی سے تھام لینے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو بھی دیا گیا۔ فرمایا کہ اوصیناک یا محمد و ایاہ دینا واحدا، ہم آپ کو بھی حکم دیتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بھی، پہلے پیغمبروں کو بھی، اور ایاہ کا ضمیر یہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے، لیکن آیت کا پورا مفہوم رکھتے ہوئے دیگر انبیاء بھی، کہ ہم نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے اسی چیز کا حکم ہم نے پہلے پیغمبروں کو، خصوصاً نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے پیغمبروں کو بھی دیا تھا۔ وہ کیا؟ دین واحد، ایک ہی دین کا اپنانے کا، اور آپس کے اندر فرقہ بندی کو چھوڑ دینے کا۔ اس میں جب نوح علیہ السلام کا دین ہے اس کے اندر اصول بھی ہیں اور فروع بھی ہیں، اصول اور فروع کا وہ مجموعہ تھا، نیز جزیات کے اندر کچھ اس کے اندر اختلاف رہا ہے، تو جزیات میں اختلاف کے باوجود دین ایک تھا۔ تو ایمان جو ہے، ایمان کے اندر کمی بیشی سے ثابت ہوئی کہ تمام کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اعمال جو ہے یہ ایمان کے اندر شامل ہیں، کیونکہ جو ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کو جن چیزوں کا حکم دیا گیا تھا ان کے اندر اعمال بھی شامل تھے، اور تمام کے اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے، تو ثابت ہوا کہ ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے اور ایمان ایک جیسا نہیں، اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، اور اسی کو امام صاحب ثابت کرتے تھے، یزید و ینقص، ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے۔ آخر میں قول بیان کیا وقال ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 کی شرح فرماتے ہیں، شرعۃ و منہاجا، شرعۃ و منہاجا کا معنی کرتے ہیں سبیلا و سنتن، اور یہ بھی پوری آیت کو مد نظر رکھیں گے تو ذرا اچھی وضاحت ہو جائے گی۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے شرعۃ سے مراد قانون الہی لیا ہے، اور منہاج سے مراد اس پر عمل کرنا لیا ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں جو کہ مفسر قرآن ہیں۔ تو اب شرعۃ سے مراد قانون الہی اور منہاج سے مراد اس پر عمل کرنا ہے، تو گویا کہ عمل جو ہیں ان کو بھی انہوں نے دین ایمان کے اندر شامل کیا ہے، اور عمل کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے تو ثابت ہوا کہ ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے
اور ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے۔ یہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال کہ مختلف آیات سے، احادیث سے اور صحابہ اور تابعین کے آثار سے یہ ثابت کیا ہے کہ ایمان یہ مرکب ہے اقرار، تصدیق اور ایمان تینوں چیزوں کا، یزید و ینقص، اس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سلف والا نظریہ اور عقیدہ اپنا کر اس کے مطابق اپنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔